سے پہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگراں وزیر اعظم نے اقوام متحدہ سے کہا ہے کہ پاکستان میں اسکول نہ جانے والے بچوں کی تعلیم کے لیے نئی اور مؤثر حکمت عملی وضع کرے۔ صحت کے تحفظ سے متعلق 2 روزہ عالمی کانفرنس کل اسلام آباد میں شروع ہو رہی ہے، جس کا مقصد وبا سے نمٹنے کے لیے برابری کی سطح پر تیاریوں اور رد عمل کو یقینی بنانا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب نے خود انحصاری حاصل کرنے کے لیے دفاعی تعاون کو مزید بڑھانے کی خواہش کا اعادہ کیا ہے۔ ممتاز فلمی اداکار سلطان راہی کی 28ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ غزہ اور مغربی کنارے میں جاری اسرائیلی جارحیت میں 43 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اور پاکستان نیوزی لینڈ کے خلاف 5 ٹی20 بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ جمعے کو آکلینڈ میں کھیلے گا۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اقوام متحدہ کے بچوں کے لیے ہنگامی ادارے یونیسیف سے کہا ہے کہ وہ پاکستان میں اسکول نہ جانے والے بچوں کی تعلیم کے لیے نئی اور مؤثر حکمت عملی وضع کرے۔ وہ پاکستان میں یونیسیف کے نمائندے عبداللہ فاضل سے آج اسلام آباد میں گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے پسماندہ علاقوں کے طلباء کو ٹیبلٹس کی مدد سے جدید معلومات تک رسائی فراہم کر کے ناخواندگی میں خاطر خواہ کمی لائی جا سکتی ہے۔ انہوں نے ملک کے پسماندہ علاقوں میں تعلیمی شعبے میں ٹیکنالوجی کو متعارف کرانے کے یونیسیف کے اقدامات کی حمایت کی۔ وزیر اعظم نے بھارت کی جانب سے شدید تنقید کے باوجود آزاد جموں کشمیر میں ادارے کی جانب سے تعلیمی شعبے کے لیے اقدامات کو بھی سراہا۔ انوار الحق کاکڑ نے پاکستان کی انسدادی پولیو مہم میں یونیسیف کے کردار کو خصوصی اہمیت کا حامل قرار دیا۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ گزشتہ 5 سال میں انسانی امداد، صاف پانی اور خوراک کی فراہمی، تعلیم، صحت اور دیگر شعبوں میں یونیسیف کے تحت تقریباً $1 ارب کی مالیت کے منصوبے شروع کیے گئے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے PIA کے نجکاری کے عمل کو تیز کرنے اور ہوائی اڈے کے آپریشنز کی آؤٹ سورسنگ کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ہوا بازی کی مشترکہ کے مشیر ریٹائرڈ ایئر مارشل فرحت حسین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ PIA کی نجکاری کے پورے عمل اور ایئرپورٹ آپریشنز کی آؤٹ سورسنگ میں شفافیت کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ ملاقات کے دوران مشیر نے وزیر اعظم کو وزارت کے امور اور ہوا بازی کے شعبے میں اصلاحات کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا۔ صحت کے تحفظ اور متعلق 2 روزہ عالمی کانفرنس کل اسلام آباد میں شروع ہو رہی ہے، جس کا مقصد وبا سے نمٹنے کے لیے برابری کی سطح پر تیاریوں اور رد عمل کو یقینی بنانا ہے۔ یہ بات صحت کے نگراں وزیر ڈاکٹر ندیم جان اور اطلاعات و نشریات کے نگراں وزیر مرتضیٰ سولنگی نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران بتائی۔ ندیم جان نے کہا کہ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کانفرنس کا افتتاح کریں گے، جس میں 70 سے زائد قومی اور بین الاقوامی مندوبین شرکت کریں گے۔ وزیر صحت نے کہا کہ ہم اس کانفرنس کے ذریعے بڑے ہدف کے حصول کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی وبا سے نپٹنے کے لیے تمام ممالک کو سہولتیں، انسانی وسائل، ویکسین اور فنڈز تک مساوی رسائی کو یقینی بنانا ہے۔ وزیر اطلاعات نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کانفرنس کی میزبانی کرنا پاکستان کے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب نے دفاعی پیداوار میں خود انحصاری کے حصول کے لیے تمام شعبوں میں دفاعی تعاون میں اضافے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار GHQ راولپنڈی میں پاکستان اور سعودی عرب میں دفاعی اشتراک کے بارے میں 30ویں اجلاس میں کیا گیا۔ فورم نے دفاعی تعاون میں مزید مواقع تلاش کرنے اور شراکت داری کی رفتار بڑھانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ اجلاس میں دونوں برادر ملکوں کے درمیان تاریخی تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ شرکاء نے باہمی دلچسپی سے متعلق امور اور سلامتی کے بدلتے ہوئے ماحول پر تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان عسکری ٹیکنالوجی کے شعبوں میں ہونے والی تیز تر ترقی اور دفاعی صنعتی تعاون کی ضرورت پر تفصیلی غور و خوض کیا۔ اپیلیٹ ٹریبونلز کی طرف سے عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کیے جانے کے خلاف دائر اپیلیں نپٹانے کا کل آخری دن ہے۔
انٹرپرینورز کی سربراہی ہائی کورٹس کے جج کر رہے ہیں۔ انتخابی شیڈول کے مطابق امیدواروں کی ابتدائی فہرست جمعرات کو جاری کی جائے گی اور امیدوار جمعے تک اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے سکتے ہیں۔ امیدواروں کی نظرثانی شدہ فہرست بھی جمعے کے روز ہی جاری کی جائے گی۔ انتخابی نشانات ہفتے کے روز دیے جائیں گے، جبکہ عام انتخابات کے لیے پولنگ اگلے ماہ کی 8 تاریخ کو ہوگی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم کے تحت زرعی مالز کے بارے میں ایک اجلاس ہوا، جس میں شرکاء کو چھوٹے اور بڑے کسانوں کو اس نظام کے تحت دی جانے والی سہولتوں سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں شرکاء کو زرعی مالز کے قیام کے بارے میں حکومتی منصوبوں سے بھی آگاہ کیا گیا اور نجی اداروں کو زرعی مالز میں شمولیت اور ملک کی اقتصادی اور معاشی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کی واضح دعوت بھی دی گئی۔ واضح رہے کہ چھوٹے اور بڑے کسانوں کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مالز پورے صوبے میں قائم کیے جائیں گے۔ ان مالز میں بیج، کھاد اور جدید زرعی مشینری کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مرتضی سولنگی نے ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل سعید احمد شیخ کی والدہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے لواحقین سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے مرحومہ کی روح کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی۔ سیکرٹری اطلاعات شاہرہ شاہد، پاکستان ٹیلی ویژن کی منیجنگ ڈائریکٹر مبشر توقیر شاہ اور ریڈیو پاکستان کے عملے نے بھی ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان کی والدہ کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے غمزدہ خاندان کے لیے اپنی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے مرحومہ کے لیے دعا کی۔ اس ماہ کی 26 تاریخ کو بھارتی یوم جمہوریہ کی آمد سے قبل بھارتی افواج نے بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں محاصرے، تلاشی کی کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق راکٹ لانچروں اور دیگر جدید ہتھیاروں سے لیس بھارتی فوجی تمام اضلاع میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ فلموں کے معروف اداکار سلطان راہی کی آج 28ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ سلطان راہی نے اپنی فلمی سفر کا آغاز 1959 میں بطور مہمان اداکار فلم باغی سے کیا۔ انہوں نے 1979 میں فلم مولا جٹ کی ریلیز کے ساتھ غیر معمولی شہرت حاصل کی۔ اپنے فنی سفر کے دوران انہوں نے 800 سے زائد پنجابی اور اردو زبان کی فلموں میں کام کیا اور انہیں گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ کی طرف سے بہترین اداکار بھی قرار دیا گیا۔ سلطان راہی نے 1971 میں فلم بابل اور 1972 میں فلم بشیرہ میں بہترین اداکاری پر 2 نگار ایوارڈ حاصل کیے۔ سلطان راہی کو 1996 میں آج کے دن گجرانوالہ میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیل کے جاری حملوں میں کم سے کم 43 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق غزہ کی پٹی کے علاقے خان یونس میں اسرائیلی فوج کے ایک حملے کے دوران 40 فلسطینی شہید ہوئے۔ 7 اکتوبر سے غزہ پر اسرائیلی حملوں میں 9,600 بچوں سمیت کم سے کم 23,084 افراد شہید اور 59,000 زخمی ہو چکے ہیں۔ فرانس کی وزیراعظم ایلزبتھ بورن نے صدر ایمینوئل میکرون کے کہنے پر استعفیٰ دے دیا ہے۔ ایلیسے پیلس کے مطابق ایلزبتھ بورن اور کابینہ کے دیگر ارکان نئی حکومت کی تشکیل تک کام کرتے رہیں گے۔ پاکستان نیوزی لینڈ کے خلاف 5 T20 بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ جمعے کو آکلینڈ میں کھیلے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق دن 11:10 پر شروع ہوگا۔ 5واں اور آخری T20 میچ رواں ماہ کی 21 تاریخ کو کرائسٹ چرچ میں کھیلا جائے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر بالائی علاقوں میں موسم زیادہ تر سرد اور مطلع ابر آلود، جبکہ شمالی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بالائی سندھ کے میدانی علاقوں میں شدید دھند اور سموک چھائی رہے گی۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 16 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 9، کراچی 25، پشاور اور مری 11، کوئٹہ 7، گلگت اور مظفر آباد 14 ڈگری سینٹی گریڈ، سری نگر 12، جموں 14 اور لیہ -3 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔
نگراں وزیر اعظم نے اقوام متحدہ سے کہا ہے کہ وہ پاکستان میں اسکول نہ جانے والے بچوں کی تعلیم کے لیے نئی اور مؤثر حکمت عملی وضع کرے۔ پاکستان اور سعودی عرب نے خود انحصاری حاصل کرنے کے لیے دفاعی تعاون کو مزید بڑھانے کی خواہش کا اعادہ کیا ہے۔ اور غزہ اور مغربی کنارے میں جاری اسرائیلی جارحیت میں 43 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔